اگر ان کی 10 روپے سستا پیٹرول فی لیٹر کرنے کا اعلان کریں گے، 4 ماہ تک پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا۔ پشتو میں گفتگو کر رہے تھے، اس کا ترجمہ آپ کو سنایا ہم نے، نیچے لکھا ہوا تھا، اور بجلی 5 روپے فی یونٹ کمی ہوگی، اور بی اے پاس آپ نے بتا دیا۔ لیکن کیا کیجئے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی معلوم ہوا کہ ایل پی جی بھی مہنگی ہو چکی ہے اور بجلی بھی 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہو چکی ہے۔ نا اگر ان کی بات جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی، جو پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے، اولا تو پوری ہونی چاہیے، بڑے ذمہ دار لیڈر وزیر دفاع ہے، لیکن پوری نہ ہوئی تو وہ کہہ دیں کہ میں نے تو یہ پشتو میں خطاب کیا تھا، اردو میں تھوڑی کیا تھا۔ اچھا، یعنی پشتو ہماری زبان نہیں ہے کیا؟ ہماری زبان ہے، آپ کے لیے تو نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو اپنے حلقے کے پشتو لیے، بھائیوں کے لیے تھا، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ بہت بڑا اعلان وہ آج کرنے جا رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے خان صاحب ہیئر ٹو اسٹے، جی، ٹو فائٹ۔ ہاں، اور آج خطاب سے پہلے اطلاع ملی کہ آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ بھی بیٹھے رہے اور خطاب کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جی، کہ کل چودھری پرویز الہی صاحب سے اور چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی ملاقات متوقع ہے، اس لیے کہ کل چونکہ منگل ہے اور منگل کو کیبنٹ میٹنگ بھی ہوتی ہے، تو وہ کیبنٹ میٹنگ انہوں نے ملتوی کی اور لاہور تشریف لا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سے ملیں گے، اور پھر جو آپ نے فرمایا منگل کی خاص اہمیت ہے۔ منگل کو عموماً ہماری جو کیبنٹ میٹنگ کرتے ہیں، پہلے تو بدھ کو ہوا کرتی، جی منگل کو، مطلب منگل کو گوشت کا ناغہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا نہیں، کل کیبنٹ کا ناغہ ہوگا، کل پرائم منسٹر لاہور تشریف لائیں گے، اور پھر آپ بتا رہے ہیں کہ چودھریوں سے ملیں۔ اور وہ ہمارے جو طارق عزیز صاحب ہیں، ہمارے بڑے ہونہار رپورٹر، انہوں نے کہا ہے، روزنامہ دنیا اسلام آباد کے اسپیشل کورسپونڈنٹ، انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹاسک ہے نا جہانگیر ترین سے رابطے کا، وہ کس کو دے دیا کہ شفقت محمود صاحب کو دے دیا کہ جی، یہی نہیں بلکہ یہ ٹاسک دونوں وزراء اعلیٰ کو دیا گیا ہے، یعنی پنجاب میں بزدار صاحب کو بھی اور ادھر محمود خان صاحب کو بھی، کہ آپ جو اراکین ناراض ہیں یا تھوڑے بپھرے دکھائی دیتے ہیں ان کو منائیں، ان کے فنڈز کا معاملہ وہ حل کریں، ترقیاتی اسکیموں کا معاملہ ہے اس کو دیکھیں۔ اور پرائم منسٹر اگر خود یہاں تشریف لا رہے ہیں اور چودھریوں سے مل رہے ہیں، تو آپ کے علم میں ہے کہ لاسٹ ٹائم کب وہ چودھریوں سے خصوصی طور پر ملنے گئے؟ نہیں، وہ تو ملے، ان کو مزاج پرسی کے لیے گئے تھے، ابھی تھوڑی دن ہوئے، کوئی زیادہ دن تو نہیں ہوئے، وہ تو اس وقت پہلا وقفہ جو بہت زیادہ تھا، پھر وہ چودھریوں سے تشریف لائے، جو شجاعت حسین کی عیادت کی، وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی۔ اب تو مونس علیہ صاحب سے بھی ایک ان کا چل رہا ہے کہ ایک قسم کا کیا کہنا چاہیے، میوچل حب کہہ لیں اسے ہم، دو طرفہ محبت ہے، دو طرفہ محبت چل رہی ہے، اور مونس علیہ صاحب ماشاءاللہ وہ بھی مونس بن گئے ہیں ان کے، اور مونس و غمخوار۔ اچھا، یہ آج جماعت اسلامی بھی ملی تھی چودھری برادران سے، اور رواں ہفتے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے جو 3 بڑے رہنما یعنی مولانا فضل الرحمان، جناب شہباز شریف صاحب اور جناب چودھری پرویز الہی اور شجاعت حسین صاحب کے علاوہ زرداری صاحب کی میں بات کروں، جو اپوزیشن کی 3 بڑی جماعتیں ہیں، ان کی آپس میں بیٹھک لاہور میں ہو سکتی ہے۔ وہ جماعت اسلامی کے پاس ایک ووٹ ہے قومی اسمبلی میں، تو وہ ان کے جو آج اطلاع یہ ہے کہ شجاعت صاحب نے پوچھا سراج الحق صاحب کہ آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹ کہاں ڈالنا ہے، تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں۔ تو وہ جو اپنا ان کے ہے نا وہاں کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، جی سینٹ میں، ہاں وہ تشریف لائے ہوئے تھے لاہور میں، اور وہ جو ہدایت الرحمان صاحب ہیں بلوچستان سے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو مشتاق احمد خان صاحب سے جو تبادلہ خیال ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی تاثر دیا کہ اگر تو اپوزیشن اکٹھی ہو گئی تو اپنا ووٹ بھی وہ ان کی نظر کر سکتے ہیں، ان کے پلڑے میں ڈال دیں، مگر ایک ووٹ سے تو تحریک عدم اعتماد منظور نہیں ہوگی نا۔ ٹھیک، خالد مقبول صدیقی صاحب نے آج بڑا ہمیں ایک بیان دوبارہ سے دیا ہے، وہ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک جو آ رہی ہے اس میں کس سمت میں کھڑے ہوں گے، یہ معاملہ بڑھے گا۔ حکومت اگر اسی حوالے سے اپنے بہت سارے اقدامات کو درست کرتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مشکل وقت میں نہ کھڑے ہوں، لیکن اگر حکومت اپنے معاملات کے حوالے سے غافل نظر آئے گی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم کس طرف کھڑے ہوں گے۔ بہرحال ہمارے آپشنز اس وقت کھلے ہوئے ہیں۔ مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے اور مہنگائی ہر دور میں ہوتی رہی ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے یہ عالمی طور پہ بھی مہنگائی کا اثر ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اس مہنگائی کو بھی، اس مشکل وقت کو بھی اس سے زیادہ اچھی طرح ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے کئی بار وزیر اعظم سے بھی یہ درخواست کی تھی، حکومت سے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ تھوڑی سی زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ اپنے شام صاحب جماعت اسلامی کا موقف بیان کیا نا، تو وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک میں کس طرف کھڑے ہوں گے ابھی معلوم نہیں۔ مطلب اب ان کا تو دیکھیں نا، ان کی بات سے واضح ہو رہا ہے کہ اگل پلڑا جو ہے نا وہ جھکتا نظر آئے گا
عدم اعتمادیوں کا تو ادھر بیٹھ جائیں گے جا کے. یہی تاثر دے رہی ہیں وہ ہمارے اتحادی، یہی تاثر دے رہے ہیں. پیارے بھائی تھے حسین حقانی صاحب جی جو اب امریکہ میں کہیں گم ہو چکے، ہاں، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کیا؟ کہ کعبے کو جا رہا ہوں نظر سوئے دیر ہے، واہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں کوئی دیکھتا نہ ہو. واہ 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 واہ، یہ ان کے لیے آپ نے پڑھا یا اپوزیشن کے لیے یہ تو پڑھا؟ مقبول صدیقی صاحب کے لیے پڑھا. اور اتحادیوں کے لیے؟ اتحادی تو مطلب یہ ہے کہ سارے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے. اگر حکومت جاتی نظر آئے گی ادھر چلے تو دھکا دے دیں گے اور اگر نہیں اور اپنا بھی نام لکھا لیں گے غازیوں میں. اور اگر معاملہ ہوگا کہ نہیں بھائی یہ کام تو نہیں چل رہا تو پھر جناب وفاداری کا ثبوت دیں گے، اصول پسندی کا. چونکہ آج جماعت اسلامی کی چودھری برادران سے ملاقات ہوئی ہے تو ہم نے جناب لیاقت بلوچ صاحب کو زحمت دی ہے کہ ذرا ہمیں حال تو سنائے نا کہ وہاں ہوا کیا. لیکن اس سے پہلے ایک اہم اناؤنسمنٹ کرنی تھی. وزیر اعظم کا خطاب بھی ہے اور آج ہی ہم نے طے کیا تھا کہ پی ٹی آئی سندھ کے رکن اسمبلی ہیں دیوان سچل ترینہ رکن ہے 2012 باغی ہو چکے ہیں. وہ تقریباً یہی سمجھیں کہ وہ حکومتی پالیسیوں سے بہت نالا ہیں، مرکزی قیادت سے مقامی قیادت سے کافی کچھ وہ دل کا غبار نکال رہے ہیں. ہم نے سوچا آج ان سے سنتے ہیں کہ ان کو اعتراض کیا ہے، کوئی سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل کے حال پر دل پر رحم کرے، ان کے غبار پر رحم کرے. تو اب ان سے گفتگو کرتے ہیں اگلے پروگرام میں. لیاقت بلوچ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. سنائیے گا سر، آج آپ کی ملاقات ہوئی بڑی اہم، سراج الحق صاحب بھی تھے، آپ بھی تھے وہاں موجود. چودھری صاحبان کیا فرماتے ہیں، کیا سوال آپ سے پوچھتے ہیں اور کیا کوئی ہم آہنگی ہے آپ کے ہاں اور چودھری برادران کے ہاں اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شامی صاحب، جامی صاحب. چودھری شجاعت حسین صاحب آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ عرصے میں بہت دلیل رہے. ہم سروسز اسپتال بھی اور ڈاکٹرز اسپتال بھی ان کی عادت کے لیے گئے لیکن ڈاکٹرز نے ملاقات کی اجازت تو نہیں دی تھی. اب تو ماشاءاللہ صحت کافی بہتر ہو چکی ہے. بہت بہتر ہے اور آواز بہت بہتر ہے. اب تو چہک رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں چہک رہے ہیں، آواز بہت بہتر ہے، بڑی کلیئرٹی ہے بات میں بھی اور پتے بھی پھیل رہے ہیں. کہتے ہیں میری ٹانگوں میں کافی کمزوری ہے، باقی میں پہلے سے بہت ٹھیک ہوں، بہتر ہوں ماشاءاللہ. اور جو یاداشت کی اور ہر چیز کی ریلیونسی ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے. بالکل ٹھیک. اور جس طرح ان کے ہاں ایک تباً مسئلے کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی پنچ مارتے ہیں وہ ان کی موجود. بہرحال سر یہ ایک تاثر یہ بھی آیا ہے کہ غالباً تحریک عدم اعتماد کا جو پلان ہے اپوزیشن کا وہ کمزور ہو رہا ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں رہا. آج شہباز شریف صاحب بھی ملے ہیں میڈیا مالکان سے اور ایڈیٹر سے، وہاں بھی انہوں نے دو باتیں کی ہیں سر. ایک کہتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی ہماری جو ہے نا بنی ہوئی ساری تنظیموں کی، میڈیا تنظیموں کی، جو وہ پیکا کیا ہے جی ایکٹ یا پیکا بھی ہے، پیکا کہہ لیں، پی سی ہے، تو وہ اس کے خلاف جو تمام میڈیا تنظیمیں جو ہیں متحد ہیں تو ان کی ایکشن کمیٹی بنی ہے جو آج ملی ہے شہباز شریف صاحب سے بھی اور کھانا بھی کھایا ان کے ساتھ. اس میں میاں عبر محمود صاحب بھی تھے، سید سرمد علی صاحب بھی تھے، اظہر عباس صاحب بھی تھے، شکیل مسعود صاحب بھی تھے اور مہر کاظم خان صاحب بھی تھے اور پھر عمر شامی صاحب بھی تھے. تو ساری تنظیموں کے نمائندے وہاں موجود تھے اور تبادلہ خیال کیا. اس کے حوالے سے سیاست میں بھی ہلکی پھلکی گفتگو ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹائم فریم ابھی ہم نہیں دے سکتے. دل کی بات نہیں بتائی نا. ایک جملہ اور ان سے منسوب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نمبر گیم پر دن رات کام ہو رہا ہے، ٹائم فریم ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اب دیکھیے کل احسن اقبال صاحب کے جو فرزند ارجمند ہیں نا ان کی شادی، ان کا ولیمہ تھا. اس میں جناب جو نارووال کے ان کے ورکرز تھے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو گھیرے ہوئے تھے اور کہہ رہے رانا صاحب چودھری پرویز صاحب کے معاملہ کر لے، ان کو دے دیں وزارت اعلیٰ، ہچکچائیں نہ. اور رانا صاحب کبھی ادھر مسکرا رہے تھے، کبھی ادھر مسکرا رہے تھے، کبھی مسکرا رہے تھے، کبھی کھسکھسا رہے تھے، کبھی تمتما رہے تھے اور پلہ نہیں پکڑا رہے تھے. یہی صورتحال نون لیگ کی. تو مگر جو ورکرز تھے ان کا موڈ یہ تھا کہ کبھی پرویز علیہ صاحب جو ہیں ان کو دے دی جائے وزارت. اگر عمران خان صاحب کا چگا چوڑ ہوتا ہے، لیکن کیا کیجئے مرکزی قیادت اس حق میں نہیں ہے. اب تازہ خبر یہ ہے کہ مرکزی قیادت اگر اس آپشن کو قبول کرتی بھی ہے تو اس کی مدت 3 ماہ رکھی گئی ہے کہ 3 ماہ تک آپ رہ سکتے ہیں تو رہیں آگ پھر الیکشن کرا. اب یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ 3 سوال انہوں نے رکھ دیے شہباز شریف صاحب کے سامنے، کوئی جماعت اسلامی والوں کو بتایا ہے. اب لیاقت بلوچ صاحب اگر مل جائیں تو پھر ان سے پوچھیں وہ کون سے سوال لیتے ہیں. لیکن یہ سامنے آ رہا ہے کہ مرکزی قیادت اس حق میں نہیں ہے کہ باقی ماندہ مدت کے لیے اقتدار پنجاب میں
چودھری برادران کو دے دیا جائے. وہ سمجھتے ہیں اس سے پیپلز پارٹی اور قافلے کو فائدہ ہوگا. جو مومنٹم ہمارا بن چکا ہے اس نے نون لیگ کو نقصان ہوگا. نون لیگ کو فائدہ ہوتا ہے اگر فوری الیکشن ہو. دیکھیں نا, ساری خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی نا, آپ کو پرائورٹائز کرنا پڑے گا نا. آپ خان صاحب کو دھکا دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا نہیں دینا چاہتے, پہلا تو یہ طے کر لیں. نہیں, موڈ تو یہ نظر آ رہا ہے اپوزیشن کا. لانگ مارچ پیپلز پارٹی کا چل پڑا ہوا ہے. کیا وہ بھی جا رہا ہے اسلام آباد کی جانب. انہوں نے پیپلز پارٹی نے, ہمارے پیارے بلاول بھٹو نے, انہوں نے ایک لانگ مارچ نکالا ہوا ہے. ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب, کا بھی جاری ہے جی, علی زیدی, وہ بھی مارچ کر رہے ہیں. وہ یعنی پی ٹی آئی جاری ہے کراچی, پی ٹی آئی جاری ہے کراچی اور پیپلز پارٹی کراچی سے اٹھ کے جا رہے اسلام آباد. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ تماشا کیا ہے؟ یعنی ایک صوبے کی حکومت ہے, ایک مرکز کی حکومت ہے. صوبے کی حکومت جو ہے وہ مرکز کو تہہ بالا کرنا چاہتی, اور جو مرکز کی حکومت ہے وہ صوبے کو ڈھیر کرنا چاہتی. یعنی آپ مجھے ایک بتائیے کہ کہاں کی پالیٹکس ہے؟ کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا بھائی وزیر اعظم آج اعلان کریں تقریر میں, استعفیٰ دے دیں, اسمبلیاں توڑ دیں.